جوائنٹ ڈیفنس ایگریمنٹ مکہ ڈکلیریشن جس کو کہہ رہے ہیں، یہ جو 3 بڑے اسلامی ممالک نے ایک جوائنٹ ایگریمنٹ کیا ہے، یو ایس میں بیٹھے لوگ اور خاص طور پہ آپ جیسے ایکسپرٹ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر سنگھ صاحب. It's always a pleasure to be on your show. دیکھیے اس وقت ایک بہت ہی پازیٹیو اور ایک تاریخی ایک ڈیولپمنٹ ہوا ہے، نہ صرف ریجن میں بلکہ انٹرنیشنلی، اور اس میں جو ریفرنسز استعمال کیے گئے ہیں، خود اسحاق ڈار صاحب نے جو آج ایک بہت ہی تفصیلی ٹویٹ بھی کیا اس معاملے پر، اور انہوں نے کہا کہ اس کی جو ایک انسپریشن ہے وہ اقوام متحدہ کے چارٹر سے ملتی ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ اور جو دوسرے ریفرنسز ہیں وہ نیٹو کا جو آرٹیکل 5 ہے وہ بھی اس کا ایک انڈر کرنٹ بتایا جاتا ہے. امریکہ میں اس کو ایک اس طرح سے دیکھا جا رہا ہے کہ وہاں پر ایک اپنا خود ایک ریجنل سیکیورٹی ایک انفراسٹرکچر آرکیٹیکچر ڈیولپ ہو رہا ہے، جو کہ نہ صرف ریجن کے لیے بہتر ہے بلکہ اس سے دیکھیے جو اب بہت سے لوگوں نے یہ سوال کیا اس سے پہلے بھی کہ امریکہ اس کی آشیرواد اس میں ہے، یا امریکہ کو کیا پہلے سے بتایا گیا تھا، یا امریکہ ہی اس کا محرک ہے. یہ تمام وہ سوالات ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے پاکستانیوں کے ذہن میں ضرور ہیں، اور رائٹلی سو. لیکن اس میں کوئی ضرور نہیں ہے کہ باقاعدہ امریکہ اس معاہدے کا کوئی محرک ہو. لیکن دیکھیے امریکہ کا اس میں تھوڑا بہت فائدہ ایسا ہے کہ اگر یہ ممالک ایک ریجنل ایک آرکیٹیکچر بناتے ہیں سیکورٹی کا، تو ظاہر ہے کہ جو امریکہ پر جو ذمہ داریاں ہیں اور یا جو ایک ریجنل کوآپریشن جو ڈیولپ ہوا ہے اور مینی ڈیکیڈز امریکہ کے ساتھ، ظاہر ہے کہ اس میں اب ہوگا یہ کہ امریکہ تھوڑا سا پیچھے ہٹتا ہوا آپ کو نظر آئے گا، جو یہاں سمجھا جا رہا ہے. لیکن یہ نہیں ہوگا کہ امریکہ وہاں سے وڈرا ہو جائے گا، جیسا کہ ایران کی طرف سے جو نئی شرائط سامنے آئی ہیں، بہت ہی ایک قسم کی یہ سمجھیے کہ میکسیملسٹ جسے کہا جاتا ہے، کہ کیا ایسا ہو جائے گا کہ امریکہ اس پورے ریجن کو چھوڑ کے چلا جائے. یہ جو معاہدے ہو رہے ہیں یہ اسی ایک ایسا ارینجمنٹ ہے کہ جہاں ممالک اپنے آپ کو ایک طرف سے سیکیور بھی کریں اور ایک اوور آرچنگ گارنٹی بھی موجود رہے. اور ظاہر ہے کہ پاکستان کا جو سب سے بڑا اس میں دیکھیے بہت بڑا رول اور اہمیت جو ابھر کے سامنے آئی ہے. آپ نے دیکھا کہ پچھلے سال جو مارکہ حق کے بعد ایک پاکستان کو جو فتح نصیب ہوئی تھی، یہ وہ پروفائل ہے جو مسلسل آپ کو بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ نہ صرف اب ریجن میں آپ کے لوگ جو ہیں تمام ممالک آپ کو اپروچ کرتے ہیں، بلکہ ایک انٹرنیشنلی بھی اب یہ بات ایک مسلم طور پر سامنے آ گئی ہے کہ پاکستان وہاں پر ایک نیا ایک بہت ہی ایک سیکیورٹی اینکر کا رول پلے کر سکتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ نہ صرف یہ کہ ترکی، سعودی عرب، بلکہ اب اس میں دوسرے ممالک کے شامل ہونے کی بھی بہت جلد نوید سنائی جائے گی، خصوصاً مصر. تو خیر باقاعدہ کہا جاتا ہے کہ جو ترکی کے وزیر خارجہ نے کہا کہ وہ صرف کچھ ٹیکنیکل کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ ورک آؤٹ ہو رہی ہیں، ورنہ وہ بھی اس میں شامل ہوتا. اور یہ کوڈ آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے ہی ہم ذکر کر چکے ہیں آپ کے پروگرام پہ بھی اور اس سے پہلے بھی، کہ ایک کوڈ ابھر رہا تھا، ابھی ایک ٹرائی لیٹرل ہے. اس کے بعد آپ نے دیکھا کویت کے ساتھ پاکستان کا ایک الگ ڈیفنس پیکٹ سائن ہوا ہے جو ریٹیفائی کر چکے ہیں وہاں کی حکومت. تو اب یہ آپ اس کو پھیلتا ہوا نظر آئیں گے. لیکن اس میں جو اصل بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب، وہ یہ کہ اس کو بالکل واضح طور پر یہ کہا گیا ہے کہ یہ اس کی نیچر ڈیفینسو ہے. یعنی یہ کوئی ایسا ایکٹیویٹ نہیں ہوگا کہ کسی پر جا کر حملہ کر دیا جائے بلا وجہ کسی ممالک پر، جب تک کہ ان تینوں ممالک اور بعد میں شامل ہونے ممالک میں سے کوئی حملہ آور نہیں ہوتا، اس وقت تک یہ پیکٹ یا یہ جو معاہدہ ہے ایکٹیویٹ نہیں کیا جائے گا. اچھا، اور اس میں دوسری بات ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ دیکھیے ترکی اس وقت نیٹو کا بھی ممبر ہے، اور ظاہر ہے نیٹو میں آرٹیکل 5 بہت ہی اسٹرانگ آرٹیکل ہے، جس کے تحت اگر ترکی پر کوئی حملہ کرتا ہے، جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ اسرائیل کی جو بہت ہی جو انتہا پسندانہ، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو دہشت گرد جو اس کے کیبنٹ میں موجود ہیں، جو اب ترکی کو بھی باقاعدہ دھمکیاں دینا شروع کر دی ہیں انہوں نے کہ ہماری اب نیکسٹ لڑائی ترکی کے ساتھ ہے. تو ایک ترکی نیٹو کا ممبر ہوتے ہوئے اور یہ جو ایک نیا معاہدہ ہوا ہے ٹرائی لیٹرل، اس کا ممبر ہوتے ہوئے یقیناً ترکی کو بھی ایک ڈبل ایک سیکورٹی حاصل ہوئی ہے. پاکستان
کا میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو بھارت اور پاکستان کا جو کانفلکٹ ہے وہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر رہے گا۔ اب وہاں سے بھی آپ کو اگر کوئی ایسی مہم جاری ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ ترکی اور سعودی عرب کو ہر حال میں پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا۔ تو یہ اس کی کئی جہتیں ہیں، اور امریکہ کو اس میں ایسا کوئی نقصان ہوتا نظر نہیں آ رہا کہ امریکہ کی کوئی پاور کم ہو گئی ہو یا امریکہ وہاں سے نکل بالکل جانے کی پوزیشن میں فوری طور پر آ گیا ہو۔ تو امریکہ میں ایسا کوئی آپ کو ریئیکشن نظر نہیں آیا، نہ ہی تھنک ٹینکس میں، نہ ہی میڈیا میں، اور نہ ہی کوئی ایسی سیاسی بیانات نظر آئے جس کی وجہ سے آپ یہ سمجھ سکتے ہو کہ شاید یہ کوئی ایک رائٹ امریکہ کو یہ معاملہ ناپسند ہو، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا فیوریبل ہے یہ